السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ وقت کتنا حسین اور مبارک ہوتا ہے کہ جس وقت دل کو حق تعالیٰ کی محبت کا درد عطا ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کی محبت میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ پر عجیب حالت طاری ہو گئی۔ ایسی شورش و دیوانگی طاری ہو گئی تھی کہ آپ کی آہوں سے لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جاتے۔ محبت میں بجز نالہ و فریاد کے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ گریہ زاری سے حق تعالیٰ کا راستہ بہت جلد طے ہوتا ہے۔ اس قدر قرب ہوتا ہے کہ سال ہا سال کے مجاہدے سے وہ بات نصیب نہیں ہوتی۔ حاکم وقت نے آپ کو قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ دربان جب آپ کو قید خانے کی طرف لے کر چلے تو آپ کے شاگرد اور مرید روتے ہوئے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہ کہتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے کامل ولی پر جنون کا غلبہ ہو، اس میں کوئی ضرور راز پوشیدہ ہے۔ جب آپ کو قید خانہ میں ڈال کر دروازہ بند کر دیا گیا تو دوست احباب نے غور و فکر شروع کیا کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ اتنا بڑا شیخ قید خانے میں محصور کر دیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے مہتاب باطن کو لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں اور عوام کے شر سے بچنے کے لیے یہ صورت اختیار کی ہے۔ ایسی عقل و خرد سے پناہ جو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے عشق و عرفان کی دولت کو جنون سمجھے۔ آخر کار ان سب نے زندان کی سلاخوں کے قریب آ کر عرض کیا کہ حضور، ہم سب آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے معتقد اور جانثار ہیں، آپ کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور حیران ہیں کہ کس نے آپ پر جنون کا الزام لگا دیا۔ آپ تو دریائے عقل ہیں، یہ اہل ظاہر آپ کے مقام قرب اور رفعت باطن سے ناواقف ہیں، آپ کو مجنون اور دیوانہ سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ تو سچے عاشق ہیں۔ ہم لوگ آپ کے سچے محب اور دوست ہیں، دونوں عالم میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عزیز رکھتے ہیں۔ براہ کرم ہم پر اس راز کا انکشاف فرما دیجیے، آپ اس قید خانے میں اپنی جان کو کیوں مصائب و آلام میں مبتلا کر رہے ہیں؟ آپ کی ایسی حالت سے ہمارا دل کڑتا ہے، راز کو اپنے دوستوں سے نہیں چھپایا کرتے۔ حضرت شیخ ذوالنون مصری نے ان کی گفتگو میں بوئے اخلاص محسوس نہ کی۔ آپ نے دل میں کہا، آؤ ان کی وفاداری اور محبت کو آزمائیں۔ امتحان اخلاص کے لیے ان کی طرف پتھر اٹھا کر دوڑے، جیسے پاگل وحشت میں لوگوں کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے۔ یہ معاملہ دیکھتے ہی سب لوگ ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ شیخ نے جب ان کو یوں بھاگتے ہوئے دیکھا تو ان کے اعتقاد و محبت پر قہقہا لگایا اور فرمایا کہ اس درویش کے دوستوں کو دیکھو، ان کی وفا اور الفت کے دعوے سنو۔ ارے نادانو، تم محبت و دوستی کو کیا جانو؟ اے مخاطب، جب ایک ہی زخم سے تو عشق سے مصطفی ہو گیا اور راہ فرار اختیار کر لی تو معلوم ہوا کہ تجھے ابھی عشق کی ہوا بھی نہیں لگی، تو نے صرف عشق کا نام سن رکھا ہے، بس محبت کا راستہ آسان نہیں۔